بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کلاس ششم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف: صوفیاء کرام نے اسلام کا نور دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا۔ صوفیاء سے مراد اولیاء کرام یعنی بزرگان دین ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن بزرگان دین نے یہ فریضہ سر انجام دیا، ان میں سید علی اجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت اہم ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے۔ آپ کا اصل نام علی اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب اجویر میں 1009 میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ اجویری لکھا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے خاندان نے بعد ازاں اجویر چھوڑ کر غزنی کے مالا جلاب میں رہائش اختیار کر لی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جلابی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و تقویٰ میں مشہور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم غزنوی سے حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے خراسان، کرمان، عراق، شام، لبنان، آذربائیجان اور دیگر علاقوں کا سفر کیا اور کثیر علماء سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بے شمار مصیبتیں اٹھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے ساتھ عمل کرنے پر بہت زور دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور کردار آج بھی ہمارے لیے شمع ہدایت ہے۔ لاہور آمد: آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد و مرشد کے مطابق 1039 عیسوی میں غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک مسجد تعمیر کی اور ایک درسگاہ کا بھی آغاز کیا۔ اس وقت لاہور پر غزنوی خاندان کی حکومت تھی۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، کردار اور کرامات سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ گنج بخش کا لقب: گنج بخش کے معنی ہے خزانہ بخشنے والا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب مشہور صوفی بزرگ اور ولی اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لائے تھے اور کچھ عرصہ یہاں چلہ کش رہے تھے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی کوششوں سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لقب کے صحیح حقدار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے بجائے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تعلیمات: آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان فارسی تھی، تاہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے معاشرے میں دین کی جڑیں کمزور ہو رہی تھیں، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے، یعنی آپس کے اختلاف کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کی بہتری اور دین سے آگاہی کے لیے بہت سی کتابیں تحریر کی، جن کا موضوع تصوف تھا۔ تصوف دین کا ایک شعبہ ہوتا ہے اور ان میں سب سے مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اصول علم کی ہمیشہ ترغیب دی اور غافل علماء اور جاہل صوفیاء کی صحبت سے بچنے کی تاکید کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فقیر کو صبر اور غنی کو شکر کا رویہ اپنانا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق حقیقی صوفی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہو، اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہو، بدی، کینہ، حسد، جھوٹ، مکر و فریب اور لالچ سے پرہیز کرنے والا ہو۔ کشف المحجوب: آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سب سے زیادہ مقبولیت کشف المحجوب کو حاصل ہوئی، جو کہ فارسی زبان میں ہے، مگر اس کے تراجم یعنی ترجمے دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف سے متعلق لوگوں میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کیا اور تصوف کی حقیقت بیان فرمائی۔ کشف المحجوب ایسا شاہکار ہے کہ جس کی بدولت بر صغیر پاک و ہند میں صحیح اسلامی تصوف نے فروغ پایا۔ اس خوبی کی بنا پر آج بھی کشف المحجوب کی اتنی ہی قدر و منزلت ہے جتنی آج سے 900 سال پہلے تھی۔ کتاب کا انداز بیان سادہ اور واضح ہے۔ وفات: آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات مشہور روایت کے مطابق 1072 ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے، جو کہ داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ اسی نسبت سے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ ہر سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ لوگ دور دراز سے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ مشق: سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ الف: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ با: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ جیم: کشف المحجوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ دال: حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش غزنی کے قریب کس علاقے میں ہوئی؟ با آپشن ہے اجویر۔ با، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان کون سی تھی؟ الف آپشن ہے فارسی۔ جیم، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کس شہر کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا؟ الف آپشن ہے لاہور۔ دال، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں کس لقب سے مشہور ہوئے؟ با آپشن ہے داتا گنج بخش۔ ہاں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ با آپشن ہے لاہور۔ سوال نمبر 3، خالی جگہیں پر کریں، یہ آپ نے خود پر کر لینی ہے۔ سوال نمبر 4، کالم الف کے جملوں کو کالم با سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ الف، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب اجویر میں پیدا ہوئے۔ با، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم پر غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ جیم، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آپ کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا لقب دیا گیا۔ دال، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا موضوع تصوف ہے۔ ہاں، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجوب فارسی زبان میں ہے۔ عملی کام اس کا تعلق کلاس ورک سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ ہمیں اگلے سبق تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔